إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة رواه مسلم۔ محترم اسلامی و دینی بھائیوں، پچھلے دو خطبات میں آپ کے سامنے آخرت کے بعض حالات کا ذکر کیا گیا تھا، جن میں آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ پر صحیح ڈھنگ سے ایمان نہ لانے والوں کی بحث ہوگی جہنم اور جنت کے فرشتوں سے۔ وہاں پر جو لوگ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کو صحیح ڈھنگ سے نہیں پہچان پائے تھے اور اللہ کی عبادت صحیح ڈھنگ سے نہیں کر پائے تھے، تو وہ لوگ وہاں پر بہت زیادہ نادم ہوں گے، پشیمان ہوں گے، شرمندہ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ آرزو کریں گے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو ایک بار بھیج دیتا اور تو وہ پھر اللہ پر ایمان لاتے، رسولوں کی تصدیق کرتے اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ کو ماننا چاہیے تھا اس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ وہاں پر کسی کو مہلت نہیں دے گا، اور اللہ نے یہ بھی ذکر کر دیا کہ اگر ان کو مہلت دے دی جائے وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اگر ان کو دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے تو پھر یہ وہی کام کریں گے جس کام سے ان کو روکا گیا ہے۔ تو اسی ضمن میں آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے پہچاننا ہے، اللہ تعالیٰ کن کن چیزوں میں ایک ہے، اور کون سی چیزیں ہیں جو اللہ رب العالمین کے حق سے بغاوت کی طرف آمادہ کرتی ہیں، ان باتوں کا ذکر آپ کے سامنے کیا گیا تھا۔ یہ بات بھی ہم بارہا سنتے رہتے ہیں اور اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور پھر یہ گواہی دینا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اس بات کی گواہی دینا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی جو دوسری بنیاد ہے اور دوسرا سب سے اہم فریضہ جو ہے وہ ہے نماز، اقامت صلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ تو توحید کے بارے میں کیا سوالات ہوں گے آخرت میں، اور پھر کیا جوابات ہوں گے جہنمیوں کی طرف سے، اس کا ذکر آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ تو آئیے آج کے خطبے میں ہم یہ سنتے چلیں کہ اسلام کا جو دوسرا فریضہ یعنی نماز، اس کی کیا اہمیت ہے، اور اس سے تعلق سے بھی آخرت میں جہنم کے داروغہ سے سوال و جواب ہوں گے۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم ان آیات کو دیکھتے ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے نماز کی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے
سورہ بقرہ کی پہلی آیت کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ لا ریب فیہ، جس کے اندر شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ ریب کے اندر شک سے زیادہ شدت پائی جاتی ہے۔ شک اور ریب یہ دونوں عربی کے الفاظ ہیں، لیکن اللہ جب کہے کہ لا ریب فیہ تو اس کے اندر شک سے زیادہ تاکید پائی جاتی ہے۔ یعنی یہ ایسا کلام ہے، یہ ایسا قرآن ہے اور اللہ کا ایسا معجزہ ہے کہ جس کے اندر شک کی گنجائش نہیں ہے۔ تو جو لوگ بھی اس قرآن کریم کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں اور اس میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں کرتے ہیں، جیسا کہ مسلمانوں پر یہ واجب ہے، ضروری ہے کہ وہ اس کتاب پر ایمان لائیں، اس کے حق کو پہچانیں اور کسی طرح کے شک کی گنجائش اپنے اندر نہ رکھیں کہ آیا یہ اللہ کا کلام ہے بھی یا نہیں، یا اس کی ساری باتیں صحیح ہیں یا نہیں۔ اس طرح کا شک کرنا، شک کا اظہار کرنا انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ آگے فرماتا ہے کہ ھدی للمتقین، یہ کتاب پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ان کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے۔ تو آپ دیکھیے یہاں پر اللہ نے کہا کہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہ قرآن کافروں کے لیے ہدایت نہیں ہے یا دوسرے لوگوں کے لیے ہدایت نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن تمام دنیا والوں کے لیے ہدایت ہے، تمام دنیا والوں کے لیے ہدایت ہے۔ یعنی کافر اگر اس قرآن پر ایمان لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہدایت عطا فرمائے گا۔ اگر مسلمان اس قرآن پر صحیح ڈھنگ سے عمل کرتا ہے تو اللہ اس کو بھی ہدایت عطا فرمائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر کہا ہے کہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انجام کے اعتبار سے یہ قرآن صرف اور صرف متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ انجام کے اعتبار سے یعنی جہنم جب گرمائی جائے گی اور جب آخرت کا ماحول ہوگا، آخرت کا جب معاملہ ہوگا، تو انجام جو ہوگا وہاں صرف اور صرف پرہیزگاروں کا اچھا ہوگا، باقی اور کسی کا اچھا نہیں ہوگا۔ جنہوں نے اس قرآن کو پڑھ کر سمجھا ہوگا، اس پر عمل کیا ہوگا، اللہ سے ڈرے ہوں گے جو لوگ، انہی لوگوں کے لیے قرآن اس وقت ہدایت ہوگا، اس دن ہدایت ہوگا۔ اور آج دنیا کے اندر یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ کافر اس پر عمل کریں تو وہ بھی ہدایت پا جائیں گے، مشرکین اس پر عمل کریں تو وہ بھی ہدایت پا جائیں گے۔ مسلمان اگر صحیح ڈھنگ سے اس قرآن پر عمل کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحیح راستہ اور سیدھا راستہ دکھلائے گا۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ مومن متقی پرہیزگار کون لوگ ہوتے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب کا مطلب ہے جو ہمارے سامنے نہ ہو یا جس کو ہم نے نہ دیکھا ہو۔ تو آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، تو یہ ہے غیب پر ایمان لانا۔ قرآن کریم کو اترتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا ہے لیکن ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، جبریل علیہ السلام اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر لے کر نازل ہوئے ہیں، اور ہر شخص، ہر مسلمان اس بات پر ایمان رکھتا ہے۔ تو یہ بھی غیب ہے، ہم نے نہیں دیکھا لیکن ہم ایمان لاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، ہم فرشتوں پر بھی ایمان لاتے ہیں بغیر دیکھے ہوئے۔ تو اسی کو کہتے ہیں غیب، اور غیب پر جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ کامیاب ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، وہ لوگ کامیاب ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیجیے ایک بات اور ہے کہ آج کے جو مسلمان ہیں، ہم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب ہیں، کیونکہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی ہیں، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہم تک سندوں سے پہنچی ہیں ان پر ہم نے یقین کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے بغیر ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ مطلب ہے غیب پر ایمان رکھنے کا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ پرہیزگار ہیں، وہ لوگ متقی ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ تو ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر بھی ذکر کیا ہے وہاں پر نماز قائم کرنے کا ذکر ہے۔
نماز قائم کرنے کا مطلب یہی ہے کہ نماز کو ان کے اوقات میں پڑھنا، یعنی جس وقت میں جو نماز فرض ہے ان کے وقت میں نماز کو ادا کرنا، نماز کے اندر جو چیزیں ضروری ہیں ان کا خیال کرتے ہوئے نماز کو ادا کرنا، نماز کی سنتوں کا خیال کرتے ہوئے نماز کو ادا کرنا، یہ نماز کو قائم کرنا ہوا۔ اور ایک دن میں، دن اور رات میں ملا کر 4 وقت کی نہیں، 3 وقت کی نہیں، بلکہ 5 وقت کی نماز پڑھنا، یہ ہے نماز کو قائم کرنا۔ اللہ نے فرمایا کہ پرہیزگار لوگ، متقی لوگ نماز قائم کرتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دے رکھا ہے وہ اس کو خود صرف نہیں کھاتے ہیں، ينفقون، بلکہ وہ دوسروں پر خرچ کرتے ہیں، غریبوں پر، مسکینوں پر، پڑوسیوں پر، مہمانوں پر، اللہ کے گھر میں، مسجد میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، تو یہاں پر آپ دیکھیے جو محل شاہد جو بات ہمیں آپ کو بیان کرنی ہے وہ یہ کہ اللہ نے فرمایا کہ متقی اور پرہیزگار وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں غائبانہ طور پر، اور جو نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو متقی اور پرہیزگار قرار دیا ہے۔ اور آپ دیکھیے نماز کے تعلق سے اللہ رب العالمین سورہ برات کے اندر فرماتا ہے کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اگر یہ لوگ توبہ کر لیں، یعنی یہ مشرکین توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرنے لگیں، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکات دینے لگیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو ان کے راستے کو چھوڑ دو، ان کے راستے کو چھوڑ دو۔ مطلب یہ ہے کہ ان سے جنگ نہ کرو، ان سے لڑائی نہ کرو، کیونکہ یہ تمہارے بھائی بن چکے ہیں۔ کس وجہ سے؟ توبہ کرنے کی وجہ سے، نماز پڑھنے کی وجہ سے، زکات دینے کی وجہ سے یہ تمہارے بھائی بن چکے ہیں، لہذا اب ان کے راستے کو تم چھوڑ دو، اب ان سے جنگ و جدال نہ کرو، یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اب اس کا مفہوم مخالف کیا نکلا کہ اگر انسان اپنے کفر سے باز نہ آئے، انسان اگر نماز نہ پڑھے، انسان اگر زکات نہ دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی آپ کا دینی بھائی نہیں ہے۔ سیدھا سا اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ انسان اگر اپنی سرکشی سے توبہ نہ کرے، اپنے کفر سے توبہ نہ کرے، نماز قائم نہ کرے، زکات نہ دے، تو ایسا شخص ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم صرف اور صرف کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کلمے کی وجہ سے ہم کو معاف کر دے گا یا اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں داخل کر دے گا، تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ جیسا کہ ابھی اور بھی آیتیں آ رہی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آ رہی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد ایک مسلمان پر دن اور رات میں 5 وقت کی نمازوں کی پابندی واجب اور ضروری ہے۔ اگر ان 5 وقت کی نمازوں کی پابندی نہیں کر رہا ہے تو اللہ رب العالمین کے ذمے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اگر چاہے تو ایمان لانے کی وجہ سے اس کو معاف کر سکتا ہے، ورنہ اللہ رب العالمین اس کو جہنم میں دھکیل دے گا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے۔ تو یہ ایک آیت ہے۔ اس کے بعد ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، کہ اگر لوگ توبہ کر لیں، لوگ نماز پڑھنے لگیں، لوگ زکات دینے لگیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں، یہ تمہارے دینی بھائی بن گئے ہیں۔ کب؟ جب توبہ کر لیں، نماز پڑھنے لگیں، زکات دینے لگیں، تب تمہارے دینی بھائی ہیں۔ توبہ کر لیں، نماز نہ پڑھیں، زکات نہ دیں تو تمہارے دینی بھائی نہیں ہیں۔ سیدھی سی بات ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بھی واضح کر دیا ہے کہ توبہ کرنے کے بعد، یعنی ایمان لانے کے بعد اور کفر سے نکلنے کے بعد نماز کی پابندی کرنا اور اسی طرح سے زکات کی ادائیگی کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان یہ نہیں کرتا ہے اور نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے اور اقامت صلاۃ اس کی زندگی میں نہیں پایا جاتا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ایسے لوگ تمہارے دینی بھائی نہیں ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے۔ اور آپ دیکھیے نماز کی فضیلت کے تعلق سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ اے مسلمانوں تم لوگ اللہ کی مدد مانگو، بالصبر، صبر کر کے،
یعنی انسان اگر صبر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کی مدد آتی ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ وہ صلاۃ اور نماز پڑھ کر اللہ رب العالمین سے مدد مانگو۔ نماز پڑھو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، صبر کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے اللہ رب العالمین کی مدد مانگو۔ اللہ نے فرمایا کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ نماز کی پابندی بہت بھاری پڑتی ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، لیکن جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو خشوع اختیار کرتے ہیں، جن کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے، ان کے لیے نماز کی پابندی بھاری نہیں پڑتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ کی توفیق سے کتنی بڑی محرومی ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر بڑے بڑے کام کر لیتا ہے، اپنی ڈیوٹی جو اس کی ضروری ہوتی ہے روز آنا پابندی کے ساتھ رزق کی تلاش میں انجام دیتا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ ایک اللہ رب العالمین کا فریضہ کہ ایک وقت میں جس میں 15 سے 20 وقت یا 10-15 منٹ کا وقت لگتا ہے، انسان اس کی ادائیگی نہیں کر پاتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے محرومی ہے کہ اللہ رب العالمین کا خوف آپ کے اندر نہیں ہے اور اللہ رب العالمین کے اس فریضے کی پابندی آپ نہیں کر پا رہے ہیں، تو یہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے بہت بڑی محرومی ہے۔ لہذا ایسے لوگوں کو ہدایت مانگنی چاہیے کہ جو لوگ نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں یا 5 وقت کی نمازوں کی پابندی نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین سے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے۔ اگلی آیت میں دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قد افلح المؤمنون، کہ وہ مومن، وہ مسلمان کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو نماز پڑھتے ہیں وہ کامیاب ہو گئے، بلکہ اللہ نے کہا کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اختیار کرتے ہیں، ایسے مسلمان کامیاب ہو گئے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور خشوع نہیں اختیار کر رہا ہے تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ آیا کامیاب ہے یا کامیاب نہیں ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا اور اس نے جلدی جلدی نماز پڑھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر آپ سے سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا اور آپ نے کہا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا تو نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اب آپ بتائیے کیا انہوں نے نماز نہیں پڑھی تھی؟ نماز پڑھی تھی، لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ تم نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے، رکوع اطمینان سے نہیں کرتا ہے، سجدہ اطمینان سے نہیں کرتا ہے، قیام قوما اطمینان سے نہیں کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے سرے سے۔ تو اسی لیے اللہ نے کہا کہ کامیاب وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اختیار کرتے ہیں، یعنی اطمینان سے رکوع کرتے ہیں، اطمینان سے سجدہ کرتے ہیں، تشہد میں اطمینان سے بیٹھتے ہیں۔ لیکن نوبت وہیں جا رسید، آپ دیکھیے نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ بعض مسجد کے ائمہ کا یہ حال ہے، اماموں کا یہ حال ہے کہ وہ اطمینان سے نماز پڑھاتے نہیں، پڑھنے والوں کی بات تو چھوڑ دیجیے، وہ اطمینان سے نماز پڑھاتے نہیں۔ آپ دیکھیں عصر کی نماز، ظہر کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی خاصی لمبی ہوا کرتی تھی، لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ سورہ فاتحہ اور سورہ فلق یا سورہ ناس کے برابر بھی آپ نہیں ٹھہر پائیں گے کہ جو امام ہوتا ہے وہ رکوع میں چلا جاتا ہے۔ کیا آپ عصر کی نماز میں سورۃ الفلق کے برابر بھی قرأت نہیں کرتے ہیں، سورۃ الناس کے برابر بھی قرأت نہیں کرتے ہیں؟ سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، پیچھے والے لوگ جو خاموشی کی نماز ہوتی ہے اس میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، یہ تھوڑی دیر کے بعد دیکھنے میں آتا ہے کہ امام رکوع میں چلا گیا۔ تو امام اطمینان سے نماز نہیں پڑھا رہے ہیں، بعض مساجد کا یہ حال ہے۔ اور آپ دیکھ لیجیے 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھا جاتا ہے اس میں باضابطہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا ثابت ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ دعا آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا ثابت ہے۔ پتہ یہ چلا کہ امام کو 2 سجدوں کے درمیان خوب اطمینان سے بیٹھنا چاہیے، ایک سجدہ کرنے کے بعد اس کے بعد اگلا سجدہ کرنا چاہیے، لیکن ایک سجدے سے اٹھا اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ کیسی نماز ہے؟
یہ کیسی نماز ہے کہ خود امام جو ہے اطمینان سے رکوع اور سجدہ نہ کرا پائے، اور اطمینان سے نماز پڑھنے میں اور اسی طرح سے غیر اطمینان سے نماز پڑھنے میں صرف اور صرف 1 سے 1.5 منٹ کا فرق آتا ہے۔ 1.5 سے 2 منٹ کا بہت زیادہ فرق آئے گا۔ 1.5 سے 2 منٹ کی وجہ سے ہم اپنی نمازوں کو خراب کر لیتے ہیں۔ لہذا ائمہ کو بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے اور مقتدیوں کو بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ صرف نماز پڑھنے والے کامیاب نہیں ہیں، بلکہ کامیاب وہ ہیں جو اپنی نمازوں میں اطمینان اختیار کرتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے اب یہ قرآن کریم کی آیات تھیں، اب آپ دیکھیے احادیث کے اندر نماز کی کیا فضیلت ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد جابر رضی اللہ عنہ سے مروی روایت پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بین الرجل وبین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، کہ انسان کے درمیان کفر اور شرک کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ کیا ہے؟ الصلاۃ، نماز ہے، وہ نماز ہے۔ یعنی انسان کے درمیان اور کفر کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے۔ یعنی مسلسل اگر کوئی نماز نہ پڑھے تو ایسے شخص کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے، اسلام میں داخل ہی نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق کہ انسان اور کفر کے درمیان جو چیز حد فاصل ہے، جو چیز فرق کرتی ہے کفر کو اور انسان کو، وہ نماز ہے۔ یعنی نماز اگر کسی نے چھوڑ دی تو گویا کہ ایسا شخص کفر میں داخل ہو رہا ہے، کفر میں ایسا شخص داخل ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے پتہ چلتا ہے۔ اور آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی مسلمان کے بارے میں یہ تصور ہی نہیں تھا کہ ایک وقت کی نماز وہ جان بوجھ کر چھوڑ دے۔ ایک بھی مسلمان اللہ کے نبی کے زمانے میں ایسا نہیں تھا کہ جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ بھاری منافقوں پر نماز، کچھ منافق تھے اللہ کے نبی کے دور میں، منافق یعنی دوغلے کافر، وہ مسلمان بھی بنے ہوئے تو وہ کافر بھی تھے، مسجد میں آ کر وہ لوگ بھی پابندی سے نماز پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا کہ منافقوں پر سب سے زیادہ بھاری نماز جو پڑھتی ہے وہ عشاء کی نماز ہے اور فجر کی نماز۔ صحابی فرماتے ہیں کہ عشاء اور فجر کی نماز میں مسلسل جو لوگ دیر سے پہنچتے تھے تو ہم لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہ مسلمان نہیں ہے بلکہ یہ منافق ہے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ کسی بھی چیز کو چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے۔ لا يرون ترکہ من الاعمال کفرا الا الصلاۃ، نماز کے علاوہ کسی چیز کو چھوڑنے کو ہم لوگ کفر نہیں سمجھتے تھے۔ یعنی جو نماز چھوڑتا تھا ہم لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ منافق ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کے زمانے میں کوئی مسلمان ایسا نہیں تھا جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے، بس منافق تھے جو نماز میں دیر سے پہنچتے تھے۔ اللہ ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بہت سستی اور کاہلی کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور لا يذكرون اللہ الا قلیلا، اور اپنی نمازوں کے اندر بہت کم ذکر کرتے ہیں، جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں۔ یہ منافقوں کا عالم اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ تو ان کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ نماز سے پیچھے رہیں، لیکن عشاء اور فجر کی نماز ان کے اوپر بہت بھاری پڑتی تھی۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور صحابہ کرام اس انداز سے دیکھیں اندازہ لگایا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے کہ العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکها فقد کفر، کہ ہمارے اور کافروں کے درمیان جو عہد ہے، جو پکا وعدہ ہے، وہ نماز کا وعدہ ہے۔ جس نے اس نماز کو چھوڑ دیا جان بوجھ کر فقط کفر، تو ایسا شخص کفر میں داخل ہو گیا، ایسا شخص کفر میں داخل ہو گیا۔ اب قرآن کریم کی یہ آیات اور ان احادیث کو سننے کے بعد بھی اگر کوئی یہ خیال کرتا ہے کہ ہم نے صرف کلمہ پڑھ لیا ہے، ہم صرف اللہ پر ایمان لے آئے ہیں اور ایک دن میں ہم 4 وقت کی نماز پڑھ لیں، ہم 3 وقت کی نماز پڑھ لیں تو اللہ ہم کو معاف کر دے گا، تو ہم سمجھ لیں کہ اس کی خام خیالی ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ اللہ کو ہمارا کون سا عمل پسند آ جائے، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے، لیکن یہ بات اللہ نے ہم کو بتائی نہیں ہے۔ اللہ نے اپنا قانون ضرور بیان کیا ہے کہ نماز جنہوں نے نہیں پڑھی ایسے لوگ کیا ہیں، ایسے لوگ پکے سچے مسلمان نہیں ہو سکتے، یہ اللہ نے ضابطہ قرآن کریم کے اندر بیان کر دیا ہے۔
لیکن کس عمل سے اللہ خوش ہوگا اور ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا یہ اللہ نے نہیں بیان کیا ہے. لہذا اس لیے انسان کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے. آپ دیکھیے اس سلسلے میں نمونہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو راتوں کو اٹھ کر پہرا دیتے تھے، تہجد کی ادائیگی کرتے تھے، 5 وقت کی نمازوں کو تو جانے دیجیے، اس کے تو پابند تھے ہی، اس کے علاوہ وہ لوگ تہجد کی پابندی کرتے تھے. اور حضرت عمر جیسے صحابی حذیفہ بن یمان، ایک صحابی تھے حذیفہ بن یمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منافقوں کے نام بتا رکھے تھے، تو ان کو اسی لیے رازدان رسول کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی نے راز کی باتیں ان کو بتا رکھی تھی. تو حضرت عمر جیسے صحابی حذیفہ بن یمان سے پوچھا کرتے تھے کہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا نام تو نہیں لیا منافقوں میں. اندازہ لگائیے کتنے عظیم صحابی، متقی لوگوں کے لیے مثال ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. وہ پوچھا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی نے میرا نام تو نہیں لیا منافقوں میں. یہ عالم تھا. اور آج ہم 3 وقت کی 2 وقت کی نماز پڑھتے ہیں یا صرف جمعہ کی پڑھ لیتے ہیں تو اتنے خوش رہتے ہیں کہ کم سے کم ان سے تو اچھے ہیں کہ جو مسجد جا ہی نہیں رہے ہیں. یہ ہمارا عالم ہے. تو نماز کی اہمیت کو ہلکے میں نہ لیں، اس کی اہمیت کو خوب اچھی طرح سے سمجھ لیں. اور آپ دیکھیے یہ اہمیت ہم کو سمجھ میں آ گئی. اب اس کے تعلق سے جہنم میں جو بحث ہوگی، جہنم میں جو مباحثہ ہوگا، اس کا ذکر بھی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ما سلککم فی سقر. جہنم کا داروغہ پوچھے گا کہ ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تم کو جہنم میں داخل کر دیا؟ قالوا لم نک من المصلین. تو جہنمی کہیں گے کہ لم نک من المصلین، سب سے پہلے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو جہنم میں داخل کر دیا. کیا پتہ چلا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد اگر نماز نہ پڑھی جائے، نماز کی ادائیگی نہ کی جائے تو کلمہ پڑھنے کے بعد بھی انسان کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر کیا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں سورۃ المعارج کے اندر اللہ رب العالمین نے جہنم کی آگ کا ذکر کیا کہ کلا انہا لظیٰ، کہ جہنم کی آگ ایک دہکتا ہوا انگارہ ہے، دہکتا ہوا انگارہ ہے. نزاعۃ للشویٰ، اتنی زیادہ دہکتی ہوئی آگ ہے کہ جو چمڑی کو ادھیڑ دے گی. نزاعۃ للشویٰ، اللہ فرماتا ہے تدعو من ادبر وتولی، وہ جہنم بلائے گی ہر اس انسان کو جس نے دنیا کے اندر روگردانی ہوگی، جو بھی اللہ کے فرمان سے بھاگا ہوگا، نماز سے بھاگا ہوگا، ایمان سے بھاگا ہوگا، وہ جہنم کی آگ اس کو بلائے گی. تدعو من ادبر وتولی وجمع فاوعى، اور جس نے دنیا کے اندر مال خرچ نہیں کیا ہوگا، جس نے زکوٰۃ نہیں دی ہوگی، اس کو جہنم کی آگ بلائے گی. وجمع فاوعى، آگے اللہ فرماتا ہے کہ ان الانسان خلق هلوعا، کہ یہ انسان بڑا جلد باز پیدا کیا گیا ہے. اذا مسه الشر جزوعا، جب اللہ تعالیٰ اس کو کوئی مصیبت دے دیتا ہے جزوعا تو گڑ گڑانے لگتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. اللہ ہم سے مصیبت دور کر دے، اے اللہ ہم سے پریشانی کو دور کر دے، گڑ گڑانے لگتا ہے. اللہ فرماتا ہے آگے کہ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اللہ اس کو کوئی آرام دے دیتا ہے منوعا تو پھر وہی پرانی روش پر آ جاتا ہے. پھر نہ تو زکوٰۃ دیتا ہے، نہ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، نہ تو نیک کام کرتا ہے، بلکہ دوسروں کو بھی روکنے لگتا ہے. اللہ نے آگے کہا یہ جہنم کی آگ کس کی چمڑی کو نہیں چھیلے گی اور کس کی چمڑی کو نہیں کھینچے گی. اللہ نے فوراً ذکر کیا الا المصلین، سوائے نمازیوں کے، سوائے نمازیوں کے. آگے اللہ نے جو ذکر کیا وہ اور اہم ہے کہ کیسے نمازی، الذین هم علی صلاتهم دائمون، جو اپنی نمازوں کو ہمیشہ پڑھتے ہیں. دائمون، ہمیشہ پڑھتے ہیں، ہمیشہ، یعنی ایک دن میں 5 وقت کی نمازوں کا کوٹا وہ پورا کرتے ہیں. ایسے لوگ کامیاب ہیں. 3 وقت کی پڑھنے والے نہیں، 2 وقت کی پڑھنے والے نہیں، یا عشاء اور فجر کو چھوڑنے والے نہیں، جو ساری نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ ایسے ہی لوگوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. آگے اللہ نے کئی باتوں کا ذکر کیا. اس کے بعد پھر آگے اللہ نے کہا کہ الذین هم علی صلاتهم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. حفاظت سے کیا مطلب ہے؟ 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کی جائے، یہ حفاظت کا مطلب ہے. اور دیکھیے آخرت کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه من عمله صلاته. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن حقوق اللہ میں سے، یعنی اللہ کے حق میں سے سب سے پہلے جس چیز کا بندے سے سوال ہوگا وہ اس کی نماز ہے، وہ اس کی
نماز ہے تو اگر نماز میں انسان پختہ ہے تو باقی اعمال کے جواب بھی وہ بہت اچھی طرح سے دے لے جائے گا۔ اب آپ ہر شخص یہ غور کرے کہ ایک دن میں رات میں اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں، تو ان کو ادا کرنے کا یا چھوڑنے کا ہمارے یہاں کیا نظام ہے؟ ہم نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، اس کے بعد 7-8 بجے ہم سو کر اٹھے اور ہم نے ظہر سے نماز کی شروعات کی اور اس نماز کو ہم نے نہیں پڑھا، تو بتائیے اللہ کے یہاں جواب دینے کے لیے سب سے پہلے ہمارے یہاں پاس کیا ہوگا؟ کیا جواب دیں گے ہم اللہ تعالیٰ کو؟ ہے کوئی جواب ہمارے پاس؟ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من نام عن الصلاۃ او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها، کہ جو شخص اپنی نماز سے سو جائے، یعنی سوتا رہ گیا بیچارہ، اٹھ نہیں پایا، یا نماز بھول گیا، اتنا کام میں مشغول تھا کہ نماز بھول گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فلیصلیها اذا ذکرها، جیسے ہی یاد آئے نماز فوراً اس کو ادا کرے، فوراً اس کو ادا کرے، اور اگر تب بھی نہیں ادا کر رہا ہے تو اللہ کے یہاں جواب دینے کے لیے کیا ہے؟ پھر بہت اہم بات اللہ رب العالمین نے ذکر کیا اور جو حدیث کا خلاصہ ہے وہ یہ کہ نماز کی جو قضا کی جاتی ہے یہ چھوٹی ہوئی نماز کی جاتی ہے، چھوڑی ہوئی نماز کی قضا نہیں کی جاتی۔ 2 لفظ ہیں عربی میں اس کے، ایک ترک ایک فوت۔ ترک مطلب ہوتا ہے چھوڑنا، یعنی آپ نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، تو بہت سے علماء نے قرآن اور سنت کی روشنی میں ذکر کیا ہے کہ اگر آپ نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، کوئی عذر نہیں تھا آپ کے پاس، جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی ہے تو اس کی قضا ہے ہی نہیں، بلکہ آپ کفر میں داخل ہوئے ہیں اور اللہ سے توبہ کریں کہ اللہ ہم دوبارہ نماز نہیں چھوڑیں گے، کلمہ پڑھیں، آپ تصدیق کریں ایمان کی، اور اس کے بعد یہ عہد کریں کہ ہم دوبارہ نماز نہیں چھوڑیں گے۔ ہاں اگر فوت ہو گئی ہے، فوت کہتے ہیں چھوٹنا، اگر نماز چھوٹ گئی ہے، آپ سوئے رہ گئے یا آپ بھول گئے نماز، تو اس کو کہتے ہیں چھوٹنا۔ ہاں یہ مسلمان سے ہو سکتا ہے، چھوٹ سکتی ہے نماز، تو ہاں اس کی قضا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یاد آ جائے تو فوراً اس کی قضا کرنی چاہیے۔ تو ہر مسلمان غور کر لے کہ جہنم میں باضابطہ اس کا حساب و کتاب ہوگا، جہنم کا داروغہ وہاں پر ہم سے نماز کے بارے میں پوچھے گا، جہنم میں جب ہم داخل ہوں گے تو اسی نماز کی وجہ سے ہم جہنم میں داخل ہوں گے۔ لہذا ہر شخص نماز کے حساب کتاب کو بالکل صحیح کر لے، 5 وقت کی نماز ایک دن میں ضرور ادا کرے، چھوٹ جائے تو اس کو بعد میں ضرور ادا کرے۔ سفر میں اگر نماز پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے، ویسے سفر میں طریقہ باضابطہ بتلایا گیا ہے، اگر آپ کی نماز چھوٹ جائے تو ایسا نہیں ہے کہ حضر میں آنے کے بعد آپ اس کی پرواہ ہی نہ کریں کہ چھوٹ گئی، آپ پڑھیں اس کو بعد اس کی ادائیگی کریں۔ ایک دن میں ایک مومن کی زندگی میں 5 وقت کی نمازیں ضرور ہونی چاہیے، اس کا تہیہ، اس کا عہد ہر شخص کر لے، ورنہ سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین کے یہاں سب سے پہلے کسی چیز کا حساب ہوگا، اور اگر ہم جواب نہیں دے پائے تو اللہ رب العالمین ہم کو جہنم میں ڈال دے گا۔ یہ اللہ نے بیان کیا قرآن کریم کے اندر۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں تمام نمازوں کی پابندی ان کے وقت پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں سنن و واجبات کا لحاظ کرتے ہوئے نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو مسلمان بھائی پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔